بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم سے حاضر ہوا ہوں۔ پرویز مشرف کیوں آیا، اس کے حقائق کیا تھے؟ پرویز مشرف کسی بھی صورت نہ آتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پرویز مشرف ایک ڈسپلن والا آدمی تھا۔ پرویز مشرف کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ ایک فوجی سوچ کے حامل جرنیل کا ہوتا ہے۔ وہ سیاسی طور پر کسی بھی طرح اپنے آپ کو مداخلت نہیں رکھنا چاہتا تھا، اپنے آپ کو شامل نہیں کرنا چاہتا تھا کسی سیاسی اثر و سوق یا سیاسی ہلچل کیا۔ اس وجہ سے نواز شریف نے اسے آرمی چیف لگایا۔ جب یہ معاملہ خراب ہوا کہ جب پرویز مشرف صاحب ہیں وہ سری لنکا کے دورے میں چلے گئے، اور وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ان کی بڑی گہری میٹنگز ہوئی امریکہ کے ساتھ، جو بعد میں نواز شریف صاحب کو پتہ چل گیا اس بارے میں، کیونکہ ملٹری کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں ہو چکی تھیں، کچھ جو لابی بن چکی تھیں، جو پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ پاک فوج کا اتحاد پاکستان کی ہی فلاح کے لیے ہوتا ہے۔ اگر پاک فوج متحد ہے تو اس میں پاکستان کی بقا ہے، اگر فوج متحد نہیں ہے تو اس میں پاکستان کی بقا نہیں ہے۔ نواز شریف نے سب سے بڑی جو غلطی کی وہ یہ تھی کہ نواز شریف جب ایک آرمی چیف دورے سے باہر ہے، اگر آپ کے پاس اتنی بہادری ہے تو اس کی موجودگی کے اندر آپ اس سے پاور حاصل کریں واپس، کیونکہ اس نے کسی آرمی چیف سے یہ پاور لی تھی۔ اب وہ اس کا حق بنتا تھا کہ اپنے 3 سال مکمل کرنے کے بعد وہ پاور اگلے آرمی چیف کو منتقل کر۔ لیکن نواز شریف نے اس کی غیر موجودگی میں یہ فائدہ اٹھایا کہ دوسرا آرمی چیف منتخب کر دیا، اور جو پرویز مشرف اسے منسوخ کر دیا، یعنی پاور آف ڈیلیوری کو روایتی طریقے سے ہٹ کر کام کیا، جس سے فوج میں تقسیم ہو گئی، اور یہ فوج کے اندر قوانین کے خلاف تھی۔ یہ نواز شریف نے سب سے بڑی غلطی کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف نے ماشاء اللہ لگایا، لیکن یہ لوگ نہیں سوچتے کہ سیاستدانوں کی بے عقلی کیا ہے، سیاستدان کتنے بڑے بے عقل ہوتے ہیں۔ اسے یہ سمجھ نہ آئی کہ اس سے فوج کے اندر تفرق پیدا ہوگا۔ دیکھیں، اگر آپ فوج کو ڈسپلن کے ساتھ چلائیں گے تو فوج آپ کے ماتحت رہے گی، لیکن اگر آپ اس کو بے ہنگم چلائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ فوج کے اندر جو سوچ ہے، جو پاور آف پوائنٹ ہے، وہ تبدیل ہو جائے، اور جس سے فوج کے اندر بغاوت چھڑ جائے۔ نواز شریف نے یہی کوشش کی کہ فوج کو توڑنے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، جب جہاز آیا پرویز مشرف صاحب کا کراچی ایئرپورٹ میں، اسے اترنے نہیں دیا گیا، جس سے ایک فوجی جرنیل کے اندر غصہ بڑھتا، کیونکہ وہ ایک سیاسی بندہ نہیں ہے، وہ ایک فوجی جرنیل ہے۔ اس نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہوتی ہے، ٹو دی پوائنٹ اس نے فوج اس کو چلانی ہوتی ہے، اس میں کوئی سیاسی یا دھوکے بازی والی بات نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے نواز شریف صاحب نے اسے پھر دھوکہ دیا۔ پہلا دھوکہ یہ تھا کہ اس کو باہر بھیج کر، حالانکہ قانونی طریقہ یہ تھا کہ آپ اس کو آفس میں بلاتے پی ایم ہاؤس میں، اور اس میں اس کو خدشات بیان کرتے، اور یا 12 جو کور کمانڈر سب کو بلاتے اور کہتے کہ یہ مسائل ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے میں اپنا آرمی چیف تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اصولی بات ہے، جب آپ آرمی چیف لگا سکتے ہیں تو ختم کیوں کر رہے ہیں؟ قانونی طریقے سے آپ آرمی چیف لگا رہے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے ختم کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوا؟ ایک بہت بڑا فقدان پیدا ہوا۔ بہرحال پرویز مشرف صاحب پاکستان انٹر ہو گئے، انہوں نے ماشاء اللہ لگا دیا۔ یہ اب کافی جو احمق لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ پرویز مشرف نے غلط کیا ہے۔ دیکھیں، اگر پرویز مشرف ماشاء اللہ نہ لگاتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج تقسیم ہو جاتی، کیونکہ اس وقت آدھی فوج نئے آرمی چیف کے ساتھ تھی اور آدھی فوج پرویز مشرف کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے جو فقدان پیدا ہوا پاکستانی فوج کے اندر، اس کو مشرف نے کنٹرول کر لیا، اور پاک فوج کو بکھرنے سے بچا لیا۔ اور مارشل لا لگانے سے کیا ہوا کہ فوج ایک متحد زمرے میں آ گئی، اور پاکستان کی بقا کو نقصان نہ پہنچا۔ اب یہ جو احمق لوگ ہیں، جو سوچنے والے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار نواز شریف، یہ جو پرویز مشرف کے مارشل لا کے پیچھے کون سی حرکت ہے جس سے مارشل لا لگا؟ پرویز مشرف نے بیٹھے بیٹھے پاکستان پر قبضہ کر لیا تو پھر یہ غلط بات تھی۔ پرویز مشرف نے بیٹھے بیٹھے بغیر کسی لوجک کے پکڑ کے نواز شریف کو کہ جو پی ایم ہاؤس قبضہ کر لیا، نہیں، اس کے پیچھے وجوہات کو دیکھیں کہ جب آپ غلطی کریں گے تو آپ اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو پرویز مشرف کے مارشل لا کی وجہ پاکستان کا نقصان ہے، اور اس کے نقصان کی وجہ پرویز مشرف نہیں ہے بلکہ نواز شریف ہے۔